حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا اہتمام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2113۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں روز قیامت عرش کے نیچے ہوں گی۔ قرآن بندوں کی طرف سے جھگڑا کرے گا، اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور امانت بھی، جبکہ رحم آواز دے گا، سن لو، جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملائے، اور جس نے مجھے قطع کیا اللہ اسے قطع کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2133۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2144۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2160۔